الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي لنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا خذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سورہ مریم میں پہلے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا، چونکہ زکریا علیہ السلام مریم کے زمانے کے ہیں اور ان سے پہلے ہوا یوں کہ پہلے میں چونکہ ان آیات کے سمجھانے سے پہلے اس واقعہ کو ذکر کر دوں تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ عمران کی بیوی جو ایک نیک خاتون تھی، اس نے نظر مانا، سورہ آل عمران میں گزر بھی چکا ہے کہ مجھے اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، میرا وہ بیٹا بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ اس نے یہ نظر مانی اور پیدا ہوئی لڑکی۔ جب پیدا ہو گئی لڑکی تو اس کا نام رکھ لیا مریم۔ مریم کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ چونکہ نظر مانا تھا تو اس نے خود بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ میں تو بیٹا مانگ رہی تھی کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، لیکن ادھر تو بیٹی پیدا ہو گئی اور اب یہ بیٹی تو وہ کام نہیں کر سکتی۔ پھر بھی بیٹی کو لے کر گئی بیت المقدس۔ اس کو دیکھ کر جتنے بیت المقدس کے لوگ تھے ان سب نے چاہا کہ اس کی پرورش اس کے ذمے میں آ جائے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ زکریا علیہ السلام کا نکل آیا، اور یوں مریم کی ایک غیر معمولی پرورش کے لیے اللہ نے ایک نبی کو منتخب فرمایا۔ اور بیت المقدس میں ایک جگہ اونچا کمرہ تھا جو ان کے لیے مختص کر دیا گیا، جس کو زینہ لگا کر چڑھتے تھے، اور وہ اس کمرے میں زکریا علیہ السلام کی پرورش میں رہنے لگی۔ گزر بھی چکا ہے، زکریا علیہ السلام جب بھی مریم کے پاس آتے تھے، سردی میں آتے تھے تو گرمی کا پل پڑا ہوتا تھا، گرمی میں آتے تھے تو سردی کا پل پڑا ہوتا تھا۔ تو کہا مریم تیرے لیے یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ جب مریم کی یہ پرورش ہونے لگی تو 13 سال ایک روایت، دوسری روایت 15 سال کی عمر میں مریم کو پہلا حیض آیا۔ اس سے غسل کرنے کے لیے جب یہ پیریڈ ختم ہوا، غسل کرنے کے لیے ایک شرقی مکان یعنی بیت المقدس سے مشرق کی طرف، بیت المقدس سے مشرق کی طرف ایک جگہ پر لوگوں سے پردہ لگا کر الگ غسل کرنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ جب جبریل امین آئے ہیں
تو جبریل امین نے ان سے کہا، یہ انہوں نے دیکھا ہے تو وہ ایک انسانی شکل میں تھے اور انتہائی خوبصورت تھے، تو یہ ایک پاک باز عورت تھی، تو فوراً بولی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ باقی واقعہ آیت کی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاتا چلا جاؤں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کر کتاب میں مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب جدا ہوئی اپنے لوگوں سے ایک شرقی مکان میں، بیت المقدس سے مشرق کی طرف الگ ہو گئی غسل کے لیے۔ اسی وجہ سے نصارہ نے مشرق کو اپنا قبلہ بنایا ہے، ورنہ عیسائی بھی اس سے پہلے بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اسی واقعہ کے بعد انہوں نے مشرق، مطلق مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ نصارہ کا مشرق قبلہ کب بنا؟ اس واقعہ کے بعد، یہ ان کی دلیل ہے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر پکڑ لیا ان سے، یعنی لوگوں سے، ورلے ایک پردہ۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر بھیجا ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ، پھر بن کر آیا اس کے آگے آدمی پورا۔ جب ان کے سامنے آیا تو ایک خوبصورت مرد تھا۔ اس میں دو، ایک تو یہ کہ مریم کا امتحان مقصود تھا کہ الگ مکان میں سب سے الگ ایک پاک دامن عورت کے پاس ایک پورا خوبصورت آدمی آتا ہے تو کیا کرتی ہے؟ تو فوراً بولی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولی مجھ کو رحمان کی پناہ تجھ سے اگر ہے تو ڈرنے والا۔ یعنی اس کے شکل و صورت سے اندازہ لگا لیا کہ نورانی چہرہ، انتہائی خوبصورت، تو ایک بزرگی کی علامت ہے، تو فوراً بولی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر ہے تو ڈرنے والا۔ یعنی ظاہری شکل تو تیرا ایسا ہے کہ تو ڈرنے والا ہے، اگر بالحقیقت تو ایسا ہی ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، بولا میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا، لأہب لک غلاما زکیا، کہ دے تجھ کو ایک لڑکا ستھرا، کہ میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ دوں تجھ کو ایک لڑکا ستھرا، کہ جس رب کی تو پناہ مانگ رہی ہے میں اسی رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آدمی نہیں ہوں۔ اور آیا کس لیے ہوں؟ کہ تمہیں ایک پاک باز لڑکا دے دوں جو نسب کے اعتبار سے بھی پاک ہوگا، اخلاق کے اعتبار سے بھی پاک ہوگا، اور ایک بلند مقام کا نبی ہوگا۔ 5 نبی سب سے افضل ہے، ان میں ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سب انبیاء میں افضل نبی 5 ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 نبی سب سے افضل ہیں انبیاء میں، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ غلامن زکیہ، ایک پاک باز لڑکا۔ تو ایک تعجب ہوا کہ جیسے زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ایک بوڑھی بانجھ عورت سے، ایک بوڑھے آدمی سے کیسے لڑکا پیدا ہوگا، ادھر تو باپ ہے ہی نہیں تو لڑکا کیسے پیدا ہوگا۔ قالت انا یکون لی غلام، بولی کہاں سے ہوگا میرا لڑکا، لم یمسسنی بشر، چھوا نہیں مجھ کو آدمی نے، ولم اک بغیا، اور میں بدکار کبھی نہیں تھی۔ یعنی بچہ پیدا ہونے کی تو 2 ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پاک باز آدمی پاک باز عورت سے شادی کر لے اور اسی شادی کے نتیجے میں ان کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو، تو وہ تو ہے ہی نہیں، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں۔ دوسری صورت بدکاری کی ہے تو میں بدکاری بھی نہیں کر سکتی،
میں نے کبھی بدکاری کی نہیں، تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرشتے نے وہی جواب دے دیا جو زکریا علیہ السلام کو دیا تھا. قال كذلك، بولا یوں ہی ہے. قال ربك هو علي هين، فرمایا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے. لنجعله آیة للناس، کہ اس کو ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی. ورحمة منا، اور مہربانی اپنی طرف سے. وكان امرا مقضيا، اور یہ کام مقرر ہو چکا. فرمایا کہ یہ تیرے رب کے لیے آسان ہے کہ ایک عورت کی ذات سے ایک بچے کو پیدا کرے بغیر مرد کے. یہ تیرے رب کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ رب اس کو نشانی بنانا چاہتا ہے کائنات کے لیے، اور ایک رحمت، چونکہ نبی کا وجود انسانیت کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، اور یہ تیرے رب کے تقدیر کا فیصلہ ہے، جو مقرر ہو چکا ہے وہ ہوگا. اللہ نے جو انسان کی پیدائش کی 4 صورتیں ممکن ہیں، اور اللہ نے چاروں کو چاہا تھا کہ چاروں کے چاروں کا ظہور ہو. بغیر ماں باپ کے مرد کو پیدا کیا، ایک صورت. مرد کے وجود سے عورت کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے ہوا. ان دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا کیا جیسے عام طور پر پیدا ہوتے ہیں، تیسری صورت. یعنی میاں اور بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو، یہ تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے، تیسری صورت. چوتھی صورت، عورت کے ذات سے ایک مرد بغیر مرد کے نکلے. ایک بچہ عورت کی ذات سے نکلے اور مرد کوئی شامل نہ ہو، بغیر شوہر کے نکلے، تو یہ چوتھی صورت ہو گئی. تو انسانیت کے پیدائش کی 4 ممکن صورتیں اللہ نے چاروں کو انسانیت کے سامنے رکھ دیا، ایک اپنی قدرت کی کامل نشانی دکھانے کے لیے. اس لیے فرمایا کہ میں اس کو انسانیت میں نشانی کے طور پر کرنا چاہتا ہوں. ایسا فَحَمَلَتْهُ، پھر پیٹ میں لے لیا اس کو. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر یکسو ہوئی اس کو لے کر ایک بعید مکان میں. حمل ٹھہر گیا. جبریل علیہ السلام نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ یوں ہاتھ پکڑ کر یوں کیا، اس سے حمل ٹھہر گیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یوں کر گیا، ادھر گریبان یہاں پر پونک مارا ہے، اور اس پونک کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے حمل ٹھہرایا. اور عام طور پر حمل کے لیے 6 مہینے سے لے کر 2 سال کا وقت ہے، لیکن یہ جو حمل ٹھہرا، ابن عباس رضی اللہ عنہ معالم التنزیل میں یہ روایت نقل ہے، فرماتے ہیں کہ یہ فوراً حمل ٹھہرا ہے، فوراً بڑا ہوا ہے اور فوراً پیدا ہوا ہے. اس میں جو حمل کا ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ نہیں گزرا. یہ قرآن کریم کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ، دونوں پر فا داخل ہے، اور پا اپنے نتیجے کو عربی قاعدے کے مطابق جلدی چاہتا ہے. دونوں لفظوں پر لفظ فا داخل ہے. عربی قواعد کے اعتبار سے جب بھی کسی لفظ پر فا داخل کیا جاتا ہے وہ اپنے نتیجوں کو فوراً چاہتا ہے. تو عربی قواعد کو دیکھ کر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو دیکھ کر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ حمل فوراً بڑا ہوا ہے، اور اسی جگہ سے وہ گئی ہے الگ ہو کر اس کی پیدائش کے لیے، اور یہ فوراً پیدا ہوا ہے. کیونکہ اس میں یہ احتمال، چونکہ لوگوں نے آگے آیات میں آ رہا ہے کہ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا. اگر یہ جیسے نارمل حمل بڑھتا ہے تو گھر کے لوگوں سے تو نہیں چھپایا جا سکتا، تو وہ پھر اس پر اسی وقت اعتراض کرتے پیدائش سے پہلے کہ یہ بچہ کہاں سے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن کریم میں، بعد پیدائش کے اعتراض نقل ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ فوراً ہوا ہے، اس میں عام ٹائم نہیں لگا. یہ ایک مکان میں الگ ہو کر
یکسو بیت الحلم جو 8 میل دور ہے بیت المقدس سے، ادھر یہ گئی ہے اور ادھر یہ بچے کی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر لے آیا اس کو درد سے ایک کھجور کی جڑ میں، قالت یا لیتنی مت قبل هذا، بولی کسی طرح میں مر چکتی اس سے پہلے، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور ہو جاتی بولی بصری۔ جب درد سے شروع ہوا تو ایک کھجور کے درخت، سوکھا درخت تھا کھجور کا، اس سے ٹیک لگا لیا، اور درد کی شدت کی وجہ سے، اور دیکھ خود سوچو 13 سال کی بچی ہے یا 15 سال کی بچی ہے، اس نے پہلے حیض سے غسل کیا ہے، اور اس نے وہ بولی درد کی شدت کی وجہ سے کہ ایک کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، اور نسیم منسیہ لوگ میرا تذکرہ بھی بھول چکے ہوتے، لیکن یہ سچویشن نہ آتی، کیونکہ ایک اپنی درد سے گھبرائی ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ بدنامی سے ڈر رہی تھی کہ جب اس بچے کو اب لے کر جاؤں گی لوگوں میں تو کیسے لے کر جاؤں گی۔ ایک درد کی شدت، دوسری اس بات کی شدت، یہ ایک پاک باز عورت ایک بچے کو لوگوں میں لے کر جائے گی تو کیا کہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تسلی کا سامان مہیا فرما دیا۔ فناداها من تحتها، پس آواز دی اس کو اس فرشتے نے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ غمگین مت ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، کہ کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس سے گریں گی تجھ پر پکی کھجوریں۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھول چکی تھی اس درد میں، جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے لیکن اس کو بھول گئی، درد کی شدت کی وجہ سے جبرائیل بھی یاد نہیں رہا، تو جبرائیل امین نے نیچے سے پردے سے آواز دے دی کہ فکر مت کرو، اللہ تمہارے، اس کا پیاس، انتہائی شدت کی پیاس لگی تھی چونکہ اتنا چلی بھی تھی اور حمل کے ساتھ چلی تھی، اور پھر بچے کی پیدائش اور ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں، تو پیاس لگی تھی شدت کی، تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ فکر مت کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ معایم التنزیل میں روایت نقل، زمین پر اپنی ایڑی کو مارا اور اس کو گھمایا، جو ہی گھمایا اس سے پانی نکلنا شروع ہوا، چشمہ اللہ نے اس کے ساتھ جاری کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سوکھا نہر تھا، اس میں اللہ نے پانی کو جاری کر دیا، اور سوکھے کھجور کا درخت تھا جس سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو فرمایا جبرائیل امین نے کہ اس کو ہلا دے۔ اب اتنا کون ہلا سکتا ہے، یہ تو 10 آدمی مل کر بھی کھجور کو ہلائے تو کھجور نہ گرے، تو اس نے کھجور کو یوں ہلایا، اللہ نے اس کی کرامت کے سبب اس کو ہرا بھرا کر دیا، اس پر کھجور لگا دیا، وہ کھجور نیچے گرنا شروع ہو گئی، پانی مہیا اور کھجور کھانا، یہ دونوں، چونکہ کھجور کی تاثیر گرم ہے اور اس وقت عورت کو گرم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کا انتظام کر دیا، اور اب وہ گرم کھجوریں کھاتی رہی، اور اس گرم کھجور کے نتیجے میں جسم بھی گرم ہو گیا اور درد کی شدت کم ہو گئی۔ تو اللہ نے یہ اسباب، غیر معمولی اسباب اس کے لیے مہیا کر دیا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اب کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، یعنی چشمے سے پانی پیو، کھجور کے درخت سے کھجور کھاؤ، اور ایک بچے کے پیدائش پر ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لے۔ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی
یعنی ایک تو جسمانی درد تھا اور پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس کا بندوبست کھانے اور پینے سے ہوا، آگے لوگ اعتراض کریں گے تو کیا کہنا. فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کہو میں نے مانا ہے رحمان کا روزہ. فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے. یعنی اس زمانے میں یہ روزہ رکھتے تھے لوگ کہ بات نہیں کرتے تھے. ایسا روزہ ہوتا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے. تو فرمایا کہ جب تجھے کوئی آدمی دیکھ لے اور وہ پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے، تو اب کہو کہ مجھے روزہ ہے. اشارے سے سمجھا دو کہ آج میرا روزہ ہے، میں نے بات نہیں کرنی. یہ اللہ نے دوسری جو اس کے دل میں فکر تھی کہ لوگوں میں بچے کو لے کر جاؤں گی، تو پھر بچے کے بارے میں جب لوگ سوال کریں گے تو کیا کہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو کہ میں روزے سے. انشاءاللہ آگے چونکہ آیتوں میں تفصیل ہے اور لمبا بھی ہے تو وہ کل بتاؤں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما، ہمارے درس میں برکت عطا فرما، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس پر ہمیں معاف فرما، والناس تک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اس کو قبول فرما، اس پہ اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی فضل سے قبول فرما. جس نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. رمضان المبارک کے روزے سے ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.